ہم میں سے بہت سارے لوگ، میرے جیسے عام آدمی یا کچھ علماء کرام یا مفتیان کرام یا بہت بڑے اولیاء کرام اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی خوبیوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے بلڈ میں ریڈ بلڈ سیل ایک مکمل طور پہ زندہ جسم ہے جو سانس لیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر 90 سے 120 دن میں مر جاتا ہے۔ اس کے دوران اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا فیملی سسٹم آگے چلتا ہے اور پھر نئے بلڈ سیل آ جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ 90 دنوں میں یا 120 دنوں میں جتنے بھی چکر میرے جسم کے اندر لگا لیتا ہے وہ مجھے کتنا جان پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا ریڈ بلڈ سیل اس میں جو ذرا تھوڑے سے زیادہ بولنے والے مہارت رکھتے ہوں، بڑے عالم فاضل قسم کے بلڈ سیل ہوں، وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں کہ ہم اصغر کو جان گئے، بہت اچھی طرح جان گئے، میں نے پہچان لیا کیونکہ میں نے اتنا گھوما ہوں۔ آپ سوچئے، کیا وہ میرا احاطہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ میرے دل کی ساخت کیا ہے؟ کیونکہ اس نے جتنا بھی ٹریول کیا ہے وہ بلڈ ویسلز کے اندر کیا ہے، باہر نہیں کیا، ان کے اندر کیا ہے، اور سیلز میمبرین کے اندر اس نے سارے کا سارا سفر کیا۔ تو وہ کسی حد تک تو وہ ان آرگنز کو سمجھ سکتا ہے کہ دل میں سے گزرا، اس نے مسلز کی بنی ہوئی دیواریں دیکھیں وغیرہ، اس کو نریٹ کیا، آگے کڈنیز میں چلا گیا، پھر لیور میں گیا، پھر لنگز میں گیا، تو وہ مختلف تجربات تو بیان کر لے گا۔ لیکن کیا اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ میری ہڈیوں کی ساخت کے بارے میں وہ جانتا ہو؟ کیا اس کو معلوم ہے میرا دل کام کیسے کرتا ہے، میرا جگر، میرے لنگز کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ اور اگر وہ میرا مکمل احاطہ کرنا چاہتا ہے تو اسے تو پھر میرے جسم سے باہر آنا پڑے گا، اور میرے جسم سے اگر باہر آتا ہے تو کیا اس کی ہستی مٹ نہیں جاتی؟ کیا اس کی ہستی ختم نہیں ہو جاتی؟ تو کون سا بیان اور کون سی نریشن، کون سا وہ مدعا بیان کر سکے گا؟ یہ میں صرف اپنے جسم کے ایک آرگنزم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں اوپر ستاروں کی گلیکسیز بنی ہوئی ہیں، سب کچھ جو ہے وہ بلیک ہول کے اندر جا رہا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل بلڈ ویسل ہوگی جس کے اندر سارا کچھ وہاں سے وہ گزر رہا ہے؟ لیکن ہم چھلانگیں بہت بڑی بڑی مارتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا، ہم نے وہ جان لیا، کائنات کو سمجھ لیا ہے، کائنات کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا احاطہ کرنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ہم اللہ کی ذات پاک کی خوبیوں کا جو بیان کر سکتے ہیں، احاطہ نہیں بیان کر سکتے ہیں، وہ اس کے نور کی وہ کرنیں جو سورج کے ذریعے بالکل ڈائلیوٹ ہو کر روشنی بن کر مختلف رنگوں میں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم پر پڑتی ہیں، اور یہاں مختلف طرز کے پھر مخلوقات پیدا ہوئیں، ان میں سے معدنیات بھی کہہ لیں اور دوسرے جو لیونگ کریچرز ہیں وہ بھی کہہ لیں، تو وہ وہاں تک ہی بیان کر سکتے ہیں خوبیوں کو، رنگوں کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ مختلف رنگوں سے مختلف اشیاء بنی ہیں،
یعنی روشنی سے ہی بیسیکلی کنڈینس ہو کے روشنی جو ہے یہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے اور مختلف اجسام بنتے ہیں، جانوروں کے، انسانوں کے، پرندوں کے، حشرات الارض کے، پودوں کے وغیرہ وغیرہ سب کے۔ تو ان روشنی سے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے یا اس میں کیا کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ہم میں یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو پہچان لیا ہے اور اس کے دعوے کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، تو میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے رویوں کے اندر تھوڑی نرمی پیدا کرنی چاہیے اور وسعت پیدا کرنی چاہیے کہ دوسروں کے اللہ کی ذات پاک کے بارے میں دوسرے کیا سمجھے ہیں، کیونکہ ہم ایک بلڈ سیل کی طرح بس وہاں کا عطا کر سکتے ہیں جہاں سے ہم گزرے تھے، جو ہمارے ایکسپیرینس میں آئی، اور جہاں سے ہم نہیں گزر سکے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ڈینائی کر دیتے ہیں۔ اگر دوسرے سیل کسی سے ملاقات ہوئی ہے جو دوسرے کسی روٹ سے آیا تھا تو ہم اس کے ساتھ لڑنے بڑنے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ یہ مختلف فرقے جو عام طور پہ بنتے ہیں وہ اس ضد پہ بنتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ یقینی طور پہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن جو دوسرا بیان کر رہا ہے دوسرا بھی بہت ممکن ہے غلط بیان نہ کر رہا ہو، وہ دوسرے روٹ سے آیا ہے، دوسری بلڈ ویسل سے آیا ہے، دوسرے آرگن سے ہو کے آیا ہے، تو اس کی بھی ہمیں پورے کھلے دل کے ساتھ سن لینی چاہیے۔